Mr. Riaz Mahmood, Social Media Marketing Team Deputy, Social Media Marketer, and Coordinator of Full Tech Solution. Very warm welcome to you, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کروا دوں کہ میرا نام ریاض محمود ہے اور اس پلیٹ فارم سے تقریباً کچھ عرصہ ہوا ہے کہ جڑا ہوا ہوں، تو آج مجھے موقع ملا ہے کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کچھ چیزیں بتا دوں ایز اے فیسیلیٹیٹر۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ ایک ٹرینر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فیسیلیٹیٹر۔ میں ہوں فیسیلیٹیٹر۔ فیسیلیٹیٹر کا مطلب کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹر ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ مجھے جو کچھ معلوم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا وہ مجھے بتائیں گے۔ مطلب میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا، آپ لوگ مجھ سے سیکھیں گے۔ ویسے تو میں ٹیچر ہوں، مطلب کہ ایز اے جاب میری ایک ہے کہ میں ٹیچنگ پروفیشن سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پر میں ایز اے فیسیلیٹیٹر یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں پہ کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ، جو کہ مجھے معلوم ہیں۔ جو مجھے معلوم نہیں ہوں گی وہ آپ لوگوں سے سیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے ایکچولی کہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پر ڈسکس ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس نوٹ پیڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ لکھ لے تو یاد رہتی ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگوں کے جو چیٹ باکس ہے وہ بھی اوپن ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، جو آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا، تو جیسے آپ رسپانس دیں گے تو آپ کے مائنڈ میں کلک کریں گی، اور جب آپ کے مائنڈ میں کلک کریں گی تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیزیں رہیں گی۔ مطلب وہ ایک قسم کی بات ہوتی ہے نا کہ بھولنے کا جو خدشہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ذرا مجھے وائس میں بتا دیجئے گا۔ یس سر، ہو رہی ہے جی چلو شروع کرتے ہیں۔ ایکچولی آپ لوگوں کو جی اچھا، ایکچولی آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ جب اے آئی آیا ہے، ایک قسم کا ببل پھٹ گیا تو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ہر انڈسٹری کو۔ آپ نے ہر انڈسٹری میں دیکھا ہوگا کہ اے آئی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اے آئی کا پتہ ہونا چاہیے کہ اے آئی ہے کیا۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ اے آئی کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے واٹ از اے آئی؟ اینی ون آف یو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، اے آئی از آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ گڈ، شاباش۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اے آئی آرٹیفیشلی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصنوعی ذہانت ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی کہ یہ ایکچولی کرتا کیا ہے؟ ایکچولی جتنے بھی اس دنیا کے اندر ڈیٹا موجود ہیں اور ہائی کوالیفائڈ قسم کے، ان سب کے ڈیٹے سے یہ ہمیں آنسر کرتا ہے، اور اس کے تھرو ہم ڈیفرنٹ قسم کے کام کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ واٹ از آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کیسے کرتا ہے کہ لرن فرام ڈیٹا۔ ان کے پاس جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے ڈیٹا سینٹر کے اندر، ان سے آپ فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کویسچن پوچھ لیتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ جا کر اس ڈیٹا سینٹر میں سے جس ٹائپ کا کویسچن آپ نے پوچھا ہے اس ٹائپ کے مطلب کہ جو ڈیٹا سینٹر کے اندر موجود آنسرز ہوں گے اس میں سے کلیکٹ کر کے آپ کو دے دے گا۔ دوسرے نمبر پہ کمیونیکیٹس نیچرلی۔ آپ لوگوں سے نیچرلی کمیونیکیٹ کر، جیسے بھی آپ ان سے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو فیل ہوا ہوگا کہ ہم سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی فرینڈ ہو جس سے ہم بات کر رہے ہوں، کوئی دوست ہو جس سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہو، تو بالکل اسی طرح ہی۔ کیوں؟ ان کے اندر جتنا بھی ڈیٹا موجود ہے اس ڈیٹا کے اندر انہوں نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے بالکل اسی طرح کمیونیکیشن رکھنی ہے جس طرح ایک عام بندہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور کچھ آنسرز وہ اپنے آپ سے بھی وہ کیا کرتا ہے، دے دیتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ ہم ایکچولی یہاں پر جو یہ آج کے سیشن میں ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ
کنٹینٹ کریشن زیادہ فوکس کریں گے، کیونکہ آج کے دور کے اندر کنٹینٹ کریشن پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ کنٹینٹ کریشن. ایکچولی کنٹینٹ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ وٹ از کنٹینٹ؟ جی سر، کنٹینٹ اسے جو ہم کسی کو اگر ہم فیس بک پر کوئی پوسٹ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ سیکھنے کے لیے نہیں ہے تو وہ کنٹینٹ ہے، یا پھر کوئی آئیڈیا، کوئی اس طرح کنٹینٹ شاباش. اصل میں کنٹینٹ از ایوری تھنگ وٹ از ان یور مائنڈ. جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ کنٹینٹ ہے ایک سائڈ پہ. دوسرے نمبر پہ ہے کہ کنٹینٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹائپس ہیں کنٹینٹ کی. ایک نمبر پہ ہے آپ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے، میرا مطلب ہے کہ جو آپ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں، وہ جو آپ نے لکھائی کی ہوئے ٹیکسٹ ہے، دیٹ از کنٹینٹ. آپ نے اس ٹیکسٹ کے ساتھ ایک پکچر یا ایک ڈیزائن آپ نے وہاں پر لگائی ہوئی ہے، دیٹ از آلسو کنٹینٹ. ویڈیو جو آپ فیس بک پہ لگاتے ہیں یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھتے ہیں، تو دیٹ از آلسو اے کنٹینٹ. اب اس کنٹینٹ میں آپ لوگوں کے پاس آ گیا ٹیکسٹ، امیجز یا گرافکس، ویڈیو کنٹینٹ بھی آ گیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آڈیو، اب آڈیو اس ویڈیو میں آ گئے، کیونکہ ویڈیو تو وداؤٹ آڈیو آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کنٹینٹ جو ہے ایکچولی آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر جو آئیڈیا آتا ہے، اس کو آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے اندر شیئر کرتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو الفاظ کے اندر یا اسکیچ کے اندر یا ڈیزائن یا پکچر یا جو بھی چیز ہے، جو آپ اس کو مطلب کہ ایک فارم دے دیتے ہیں، دیٹ از کنٹینٹ. اب اے آئی کے تھرو کنٹینٹ بہت زیادہ بنایا جا رہا ہے. جب آپ اس کو کوئی بھی پرومپٹ دے دیتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو اس کا جواب بھی مل جاتا ہے. اب وہ جو کنٹینٹ آپ کو دے رہا ہے، دیٹ از جنریٹو اے آئی کنٹینٹ. مطلب وہ آپ کو جنریٹڈ کنٹینٹ دے دیتا ہے اے آئی کے تھرو. اے آئی کنٹینٹ کریشن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹینٹ از دا نیو کرنسی. اب اس کو کرنسی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو اکانومی بھی کہا جا سکتا ہے. کیسے؟ بات یہ ہے ایکچولی کہ کو چینج کر رہے ہیں، اپنی لائف سٹائل کو بھی چینج کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں. اب اس کے تھرو کیسے کام کرتے ہیں؟ اس کے تھرو ایکچولی بات یہ آپ لوگوں نے پہلے سنا ہوگا، شاید آپ لوگوں نے زیادہ سنا ہوگا کہ جب پہلے اے آئی آیا تھا تو اے آئی کے وقت ہوا کیا تھا. سب سے پہلے لوگوں نے پرومپٹ لکھ کر دینے تھے اور اس کے مطلب کہ عوض انہوں نے پیسے لینے تھے. یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید. تو اس کا کیا تھا کہ اے آئی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا پہلے، مطلب کہ جب پہلے لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا نا اے آئی، تو جن کو اچھی طرح علم تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، پرومپٹ آپ دے رہے ہیں، پرومپٹ لکھ کر آپ لوگوں کو سیل کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ سے ایک تو ٹرسٹ بلڈنگ ہے کہ آپ لوگ ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہے کہ ویزیبلٹی. آپ لوگ اے آئی کی وجہ سے ویزیبل بھی زیادہ آ گئے. آپ لوگوں کو ہوگا، آپ لوگوں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس کو اتنا زیادہ لکھنا نہیں آتا، اس نے کیا کیا، اے آئی کے پاس گیا، چیٹ جی پی ٹی کے پاس گیا، کلاؤڈ کے پاس گیا، اس نے کہا کہ مجھے نا کچھ پوسٹ لکھ کر دے دے، میں نے فیس بک پر اپلوڈ کرنی ہے. تو چیٹ جی پی ٹی نے اس کو پوسٹ لکھ کر دے دی، کلاؤڈ نے پوسٹ لکھ کر دے دی، مانس نے لکھ کر دے دی، یا جتنی بھی اے آئی ٹولز ہیں انہوں نے پوسٹ لکھ کر دے دی تو وہ ویزیبل ہو گئے. نیکسٹ کیا ہو گیا، اس کی اتھارٹی بن رہی ہے. اتھارٹی کیسے بن رہی ہے؟ اتھارٹی ایکچولی اس طرح بن رہی ہے کہ وہ جب ریگولر پوسٹ کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے اے آئی کے تھرو ہے یا کنٹینٹ جو بھی جنریٹ کر کے دیتے ہیں، تو ان کی اتھارٹی بلڈنگ ہوتی ہے. تو اس اتھارٹی کی وجہ سے لوگوں کی آڈینس بھی انکریز ہو رہی ہے. اب جتنے بھی آپ بڑے بڑے نام سن لیں، دیکھ لیں، تو ان کی اتھارٹی ہے، آپ اس کی بات کو بالکل مان لیتے ہیں. فار ایگزامپل اب کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پوسٹ کر دیتا ہے، تو اگر آپ پہلے اس کو نام کو دیکھتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے بعد اس پوسٹ کو پڑھتے ہیں کہ آیا اس بندے نے جو پوسٹ کی ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہوگی کہ غلط. لیکن پہلے آپ اس کے نام کو دیکھتے ہیں.
اس کی اتھارٹی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی کتنی ہے, وہ بندہ کتنا مطلب کہ لوگوں کے سامنے اتھارٹیٹیو باتیں کرتا ہے یا کیسے کرتا ہے, تو اس کی آڈینس بھی اتنی زیادہ ہے. کچھ لوگ اس سے انکم بھی جنریٹ کرتے ہیں, جیسے میں بتا چکا ہوں اس کے مناسبت سے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ پرسنل برانڈنگ میٹرز ٹوڈے. اس اے آئی کی وجہ سے لوگوں کی پرسنل برانڈنگ بھی انکریز ہو رہی ہے. کیسے انکریز ہو رہی ہے؟ آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اتنے زیادہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایک برانڈ بنا لیا, اور یہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنی پروفائل کو انکریز کریں گے, پروفائل کی جو آپ لوگ جتنی زیادہ ویزیبلٹی انکریز کریں گے تو اس کی اتھارٹی جب آپ لوگوں کی بنے گی تو آپ ایک پرسنل برانڈ. اب فار ایگزامپل میں کسی 2-3 ناموں کا ذکر کرتا ہوں. میم سدرا نسیم ہے, ان کا نام ہر کسی کو پتہ ہے. کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے اپنی اتھارٹی بنائی ہوئی ہے. اب وہ اتھارٹی جو بنائی ہوئی ہے وہ کس طرح بنائی ہے؟ اس نے کنٹینٹ شیئر کرنا شروع کیا. کنٹینٹ, میں صرف کنٹینٹ کی بات کر رہا ہوں, باقی چیزیں تو ان کی ہیں, وہ تو ہم اس سے مطلب کہ اختلاف نہیں کر سکتے. وہ باتیں تو ہیں کہ مطلب کہ وہ ٹرینر بھی ہیں, ہر چیزیں, لیکن وہ کنٹینٹ جیسے ہی اپلوڈ کرتے ہیں تو کتنے لائکس آ جاتے ہیں. اب ہر کوئی اس کو مطلب کہ سنتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی پرسنل برانڈنگ بنی ہوئی ہے. اور اے آئی کی وجہ سے پرسنل برانڈنگ ہمارے لیے آسان بھی ہو گئی ہے. کیسے آسان ہو گئی ہے؟ آپ نے پوسٹ لکھنی ہے, پہلے آپ کیا کرتے تھے, ایک پوسٹ لکھنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے, ہاں بھائی پوسٹ لکھنا ہو, کون سی باتیں لکھوں کون سی باتیں نہ لکھوں, پھر اس کے بعد دوبارہ ری چیکنگ کرتے, ری چیکنگ کے بعد اس طرح, یعنی کتنا ٹائم زیادہ آپ لوگوں کا لگ جاتا تھا. آج کل کیا اے آئی کی وجہ سے پرسنل برانڈنگ آسان ہو گئی ہے. کیسے؟ آپ لوگ پوسٹ دے دیتے ہیں, اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں اے آئی کے تھرو, جو آپ لوگوں کے پاس پوسٹ آ چکی ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں, ڈال دیتے ہیں فیس بک پہ, لنکڈ ان پہ, انسٹاگرام پہ, جہاں پر آپ کا دل چاہے. تو اس وجہ سے آپ کی پرسنل برانڈنگ انکریز ہو رہی ہے. اس کے بعد ہے کہ ہاؤ اے آئی چینج ایوری تھنگ. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اے آئی کی وجہ سے ہر چیز چینج ہو رہی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً کچھ لوگ جو ہے نا, جن کو اے آئی کا اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہے, وہ پھر بھی آپ لوگوں نے ان کے سوشل میڈیا کا کبھی کبھار آ جاتا ہے آپ لوگوں کے پاس, یا آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہوں گے کہ انہوں نے پکچرز بنائی ہوتی اے آئی سے. بے شک ان کو اتنا اے آئی کا پتہ نہیں ہوتا, یا ان کی فیلڈ اتنی زیادہ اے آئی سے نہیں ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا اے آئی سے کیا ہوا ہے. ایک تو فاسٹر لرننگ ہے. اصل میں جو آج کا ٹاپک اصل میں مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ نے مطلب پریزنٹ کرنا ہے, وہ ایکچولی فاسٹر لرننگ پہ تھا, لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا بتا دوں, اور خاص کر کنٹینٹ کریشن, کیونکہ آج ہر بندہ کنٹینٹ کریشن پہ لگا ہوا ہے. اور ابھی جو فیس بک نے جو بات کہی ہے کہ آپ لوگ اتنے ویوز پورے کریں گے, ریچ پوری کریں گے تو آپ کی مونیٹائزیشن ہو جائے گی, تو اس کے پیچھے بھی لوگ بھاگ رہے ہیں. خیر, تو فاسٹر لرننگ, ایکچولی فاسٹر لرننگ کیسے ہے؟ فاسٹر لرننگ اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل میں ٹیچر ہوں. اب آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ٹیچر ہوں. اب میں ٹیچر ہوں تو میں نے ایک ٹاپک تیار کرنا ہے. کیسے تیار کرنا ہے؟ میں نے اس کی پریزنٹیشن بنانی ہے. فار ایگزامپل میں اس کی پریزنٹیشن بناتا ہوں, تو میں کیا کروں گا, جاؤں گا بک سے مٹیریل لوں گا, جو میرے مائنڈ میں مٹیریل ہوگا, جو بک ساری چیزیں اکٹھا کر کے اس کو پہلے لکھوں گا, پھر اس کو اچھی طرح ڈائیگرامز وغیرہ لکھ کر یہ ساری چیزیں, پھر اس کے بعد میں پریزنٹ کروں گا. اب اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ سیکنڈ کیا ہوگا, اس کا لرننگ پروسیس بھی ہو سکتا ہے مجھ میں کچھ کمیاں رہ جائیں, تو وہ کیا ہوگا, اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس پاس جو گیپ آ رہا ہے وہ گیپ پورا نہیں ہو پائے گا. لیکن اے آئی کی وجہ سے وہ گیپ پورا ہو چکا ہے. کیسے پورا ہو چکا ہے؟ میں نیکسٹ آپ کو جب کلاؤڈ کے جو میرے پاس پرومپٹس ہیں اس کے تھرو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ہو سکتا ہے میں بھی ایک یہ آ جائے. اچھا, اب فاسٹر کنٹینٹ کریشن میں بتا چکا ہوں, بیٹر پروڈکٹیوٹی, اس کی وجہ سے ریزلٹ بھی بڑے آ رہے ہیں. آٹومیشن اینڈ نیو اپرچونیٹیز, جیسے لوگ آج کل آٹومیٹ کر رہے ہیں, ای میل کو بھی آٹومیٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یوٹیوب آٹومیشن بھی شروع ہے. سارے جی مطلب آٹومیشن ہے, اے آئی کے تھرو سب چیزیں آٹومیشن ہے. اب آ گئے ہم پرومپٹ انجینئرنگ پہ. واٹ از پرومپٹ؟ کوئی بتائے گا واٹ از پرومپٹ؟ کوئی پرومپٹ بتائے گا؟ کائنڈلی بتا دیجئے. پرومپٹس وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور ہم ان کو اے آئی کو دیکھ کے تو ان کو جنریٹ کروا سکتے ہیں. امیج میں جنریٹ کروا سکتے ہیں, کوڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں, یا پھر اسی پرومپٹ کو بیٹر کرنے کے لیے, کنٹینٹ کو بیٹر کرنے کے لیے اس کو یعنی کہ دے سکتے ہیں کہ وہ اسی پرومپٹ کو بیٹر کرتے ہیں. زبردست, شاباش. کوئی اور
اس طرح تھوڑا سا چینج کر کے بتا سکتا ہے کوئی اس طرح؟ سر یہ بیسیکلی ایک کمانڈ یا انسٹرکشن جو ہیں وہ اس کو اے آئی کو دینا کہ ہمارے لیے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام ہو. زبردست. ایکچولی پہلی بات بھی ٹھیک تھی, میں اس کو غلط نہیں کر رہا, لیکن اس میں تھوڑی چینجنگ ہونی چاہیے. سیکنڈ جو بات کہ کمانڈ, آپ نے اے آئی کو جو کمانڈ دینا ہے, اے آئی کو کچھ کہنا ہے. اب اے آئی نے آپ کے لیے کچھ کام کرنا ہے نا, تو اس کام کے لیے آپ نے کچھ کمانڈ تو دینا ہے, لازمی بات ہے. اب فار ایگزامپل آپ کسی بندے سے کام کرواتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے پانی کا گلاس دیجئے, مجھے یہ کام کر کے دیجئے, میرے لیے یہ چیز لے کر آئیے, تو آپ نے اس کو کمانڈ دیا. اب وہ کمانڈ جو ہے جب ہم اے آئی کو دے دیتے ہیں, تو اس کا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ جو کمانڈ ہے, دیٹ از ایکچولی پرومپٹ. آپ اس کو پرومپٹ دے رہے ہیں, اور جتنا اچھا پرومپٹ آپ دیں گے اتنا اچھا ریزلٹ آپ کو دے گا. فار ایگزامپل آپ اسے جسٹ سمپل کمانڈ دیتے ہیں کہ مجھے ایک اپلیکیشن لکھ کر دے, جیسے ابھی ہم ٹرائی کر رہے تھے, نہیں ہو پا رہا, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. اب اس نے صرف اپلیکیشن لکھ کر دی, لیکن جب آپ اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو سمجھا کر, جب آپ اس کو سمجھائیں گے کہ ہاں بھائی آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے, مجھے ایک اپلیکیشن لکھ کر دینی ہے جس کے اندر اتنے ورڈز ہوں, اور یہ اپلیکیشن اس مثال کے طور پر پاکستانی سکولز کے لیے ہو, اور اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں, آخر پر میرا نام بھی ہو, میری کلاس رول نمبر, یہ ساری چیزیں ہوں, تب جا کر آپ لوگوں کو اچھا رسپانس ملے گا اے آئی کی. اب پرومپٹ آپ ویسے تو اس کے لیے 4 سٹیپس ہیں, ان 4 سٹیپس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ سے اچھا رسپانس, آپ اس سے اچھا رسپانس جنریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہوگا, سب سے پہلے آپ نے اس کو ایک رول بتانا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہوا ہے, آپ اسے رکھنا کہ کاپی فار دس, رائٹ اے کاپی, آپ کو کاپی لکھ دے گا, لیکن اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ہوگا, آپ کا رسپانس اس کا اچھا نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اسے ایک اچھا پرومپٹ دیں گے, فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہوا ہے یو آر اے لنکڈ ان کاپی رائٹنگ ایکسپرٹ اسپیشلائزنگ ان B2B SaaS. جب آپ نے اس کو یہ کہا کہ آپ ایک لنکڈ ان کاپی رائٹنگ ایکسپرٹ ہیں اور اس کی اسپیشلائزنگ جو ہے وہ ہے B2B SaaS میں ہے, تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے جو آپ رول بتا رہے ہیں, میں اس ڈیٹا سینٹر کے اندر جا کر لنکڈ ان کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہوں گے, اس ڈیٹا کے اندر جا کر میں لنکڈ ان کے جتنے بھی کاپی رائٹر ایکسپرٹس کا ڈیٹا موجود ہے وہاں سے میں کوئی چیز اٹھاؤں گا. تو آپ جو کنٹیکسٹ دے رہے ہیں اس کا ریزلٹ آپ کو جب رسپانس ملے گا, دیٹ از گڈ. نیکسٹ ہے ہمارے پاس, اسکرین میرے خیال میں لگتا ہے غائب ہو گئی ہے, اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ جی سر ہو رہی ہے. اوکے. نیکسٹ ہے کہ آپ نے اسے پہلے رول بتایا, رول کے بعد آپ نے اس کو ٹاسک بتانا ہے. ٹاسک جب آپ اس کو بتائیں گے کہ رائٹ اے 3 سینٹینس ہک فار اے پروڈکٹ لانچ ای میل, آپ نے کیا کیا, پہلے اس کو رول بتایا. فار ایگزامپل آپ نے اس کو بتایا کہ آپ ایک کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ ہیں, اب مجھے کچھ کنٹینٹ اسٹریٹجی چاہیے. پہلے آپ نے اس کو بتایا کہ آپ کنٹینٹ اسٹریٹجسٹ ہیں, اس کے بعد آپ نے اس کا ٹاسک بتایا کہ مجھے کنٹینٹ اسٹریٹجی چاہیے. کس چیز کی کنٹینٹ اسٹریٹجی چاہیے, کہ مجھے ایک فار ایگزامپل آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں, تو آپ کو ایک ٹاسک ملا ہوا ہے, آپ نے ایڈس چلانے ہیں, تو اس کے لیے کنٹینٹ اسٹریٹجی بنانی ہے, لازمی بات ہے. اب فار ایگزامپل آپ کوئی ایگزامپل بتا دیں کہ اس کے مطابق پھر لے کر چلیں. کوئی بندہ بتائے مجھے کائنڈلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فیس بک ایڈ کے بارے میں مطلب بتا دیں کہ ہم کیسے پرومپٹ لکھوا کے تو فیس بک ایڈ چلا سکتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فیس بک ایڈز کے لیے چلو اس کو شروع کرتے ہیں. ہم اس کو کہیں گے پہلے اس کو رول بتانا ہے. رول کیسے بتانا ہے, کہ آپ ایک ایڈ ایکسپرٹ ہیں, سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, آپ
بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں نے ایک ایڈ چلانا ہے, میں ایک بزنس, جو کہ بزنس کس چیز کا ہے, رینٹ اے کار والا بزنس ہے, اس کے لیے میں نے ایک ایڈ چلانا ہے, اس کے لیے مجھے ایڈ کاپی چاہیے. جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ ایک سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں, جو کہ آپ مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, آپ ایڈ ایکسپرٹ ہیں, اس کے بعد مجھے رول ٹاسک بتا دیا, رول پہلے بتا دیا, اس کے بعد ٹاسک بتا دیا, ٹاسک کے بعد تیسرا سٹیپ کون سا ہے کہ آپ نے اس کو انسٹرکشنز دینی ہے. کیسی انسٹرکشنز دینی ہے کہ مجھے اس کے لیے جو آپ نے ایڈ کاپی لکھ کر دینی ہے, اس کے اندر میکسیمم جو کریکٹرز ہیں وہ آپ نے بتانی ہے. یہاں پر میں نے جسٹ وہ لکھا ہوا ہے سیمپل کے طور پر کہ بولڈ اینڈ فنی. آپ نے کون سا مطلب کہ ٹون یوز کرنا ہے, ٹون کون سا یوز کرنا ہے, لینتھ کتنی یوز کرنی ہے, مطلب کریکٹرز اس کے ورڈز کی. اس کے بعد ان کا فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے, بلیٹ پوائنٹس ہوں یا پیراگراف کی شیپ میں ہوں یا کس طرح ہو. اور ایک اور بات آپ نے بتانی ہے کہ کون سی چیز استعمال نہیں کرنی, کون سی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی. تو یہ چیزیں جب آپ اس کو بتائیں گے, انسٹرکشنز آپ نے دی دیں, پہلے نمبر پہ آپ نے اس کا رول کیا, اس کے بعد آپ نے ٹاسک دیا, اس کو کچھ انسٹرکشنز دے دیں. فورتھ نمبر پہ کیا ہے, فورتھ نمبر پہ آپ نے اس کو ڈیٹا دینا ہے. ڈیٹا کیسے دینا ہے, آپ نے اس کو تھوڑا سا ایک بتانا ہے کہ میرے پاس ایک یہ چیز موجود ہے, اس کو بھی آپ نے لازمی رکھنا ہے کہ ہیئر از آور برانڈ وائز, فار ایگزامپل یہاں پر دیا ہیئر از اے کمپیٹیٹرز ای میل, ہیئر از آور ٹارگیٹ کسٹمر. اب آپ نے ٹارگیٹ کسٹمر بتا دیا کہ یہ ٹارگیٹ کسٹمر ہے, یہ میرے پاس جو بزنس ہے اس کے ٹارگیٹ کسٹمر یہ ہیں, اس کی مجھے ایڈ کاپی لکھ کر دے دو. جب اب اس کو یہ ساری بات بتائیں گے, ساری بات سمجھائیں گے, تو اس کا رزلٹ آپ کے پاس بڑا زبردست شاندار ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ ٹیمپلیٹ ہے کہ رول آپ نے بتایا, ٹاسک, اس کے بعد انسٹرکشن, اس کے بعد ڈیٹا. میں ذرا کائنڈلی چیک کر لوں کہ ہو سکتا ہے کلاؤڈ نے کام کرنا شروع کر دیا. سر کلاؤڈ سے چیٹ جی پی ٹی سے بیٹر ریزلٹ اور بیٹر ان پٹ بھی دیتا ہے, اور ہم اس سے کوئی بھی ویب سائٹ کا کوڈ بھی لکھوا سکتے ہیں اور ایپ کا کوڈ بھی لکھوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زبردست. سر چیٹ جی پی ٹی جو ہوتا ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آنسر دیتا ہے, اور جو کلاؤڈ اے آئی ہے وہ تھوڑا ریزننگ آنسرز دیتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ لگ سکے, ٹو دا پوائنٹ نہیں دیتا, یعنی کہ ایسے آنسر دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو اکاؤنٹ میں کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہمیں. اچھا میں جی کلاؤڈ چیٹ جی پی ٹی بہتر جو ہے پوسٹر بنا کے دیتا ہے. جی لیکن سر ایک بات میں نے یہ بھی نوٹ کی کہ ہم چیٹ جی پی ٹی ہو یا کلاؤڈ اے آئی, اگر اس کی سیٹنگ میں ہم اس سے جو ہے نا سیٹنگ کر دیں اچھے سے, تو وہ بیٹر ریزلٹ دیتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی بھی اس سے اچھا ریزلٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست زبردست. سر میں آپ کو ایک دو پوائنٹس جی سر چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ایک تیز ٹول ہے, مطلب اس میں زیادہ فیچرز ہیں, ملٹیپل فیچرز ہیں, ویڈیوز کریشن, امیج وغیرہ, اور کلاؤڈ جو ہے یہ کمپلیکس کوڈنگ وغیرہ بھی کرتا ہے اور زیادہ اچھی رائٹنگ کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اسی پوائنٹ پہ میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے یہاں لے کر آتا ہوں کلاؤڈ کے پاس, اور کلاؤڈ کو میں یہاں پر بلکہ پروجیکٹس یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کلاؤڈ کا آرٹیفیکٹ نظر آ رہا ہے سب کو؟ یس. آپ دیکھیں کلاؤڈ بھی کوئی کمزور نہیں ہے. آپ لوگوں نے بتایا نا, میں اس کے سے انکار نہیں کر رہا آپ لوگوں کی باتوں سے, لیکن ایکچولی میں جو بات آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یا جو بات مطلب کہ آپ لوگوں نے بتائی ہے, بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں سب کی. میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایز اے فیسیلیٹیٹر یہاں پر کام کر رہا ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہوں. آپ لوگ کے پاس جو علم ہوگا وہ مجھے پتہ چل جائے گا, جس بات کا مجھے علم نہیں ہوگا, جو اور مجھے علم ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایکچولی اگر میں اس کا کمپیریزن دیکھوں نا, تو اس کمپیریزن میں یہ ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیجئے کہ اگر بلک میں کچھ کرنا ہے,
बल्क में कुछ काम करने हैं मैंने, तो क्लॉड से नहीं हो पाएगा, वो लिमिटेड है। क्लॉड लिमिटेड है थोड़ा सा बल्क के कामों के लिए, और अगर रिसर्च है तो ये लिमिटेड, रिसर्च के लिए भी लिमिटेड है। हाँ, अब अगर हमने लिमिटेड काम करवाने हैं, लिमिटेड रिसर्च करवानी है या कोई कंटेंट लिखवाना है, तो उस एफिशिएंट है। लिमिटेड काम के लिए ज्यादातर क्लाउड एफिशिएंट है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं, और आज कल का जो चैट जीपीटी का इमेज जनरेटिंग मॉडल है, दैट इज एब्सोल्युटली वेरी गुड रिजल्ट जनरेटिंग। आप लोगों ने खुद जनरेट करके फील किया होगा कि जेमिनाई से भी अच्छे रिजल्ट दे रहा है, जेमिनाई से भी अच्छे रिजल्ट चैट जीपीटी दे रहा है, जो इनका नया मॉडल चुका है ना, आप लोगों ने उसको ज्यादा होगा। यानी कि इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी इज बेस्ट। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ आप लोगों को। फोर्थ, आप क्लाउड देखें तो क्लाउड बिजनेसेस के लिए है, ज्यादातर बिजनेसेस के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है कि एप्स एंड वेबसाइट बना सकता है, डॉक्यूमेंट्स एंड टेम्पलेट्स बना सकता है, गेम्स भी हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर क्लाउड का फोकस जो है वो बिजनेसेस पे है। ये है कि चैट है वो सारे के सारे टास्क जो है वो एक साथ कर सकता है, और क्रेडिट वाला मसला इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू क्लाउड। क्लाउड जो है लिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। ओके, हो गया। तो ये पॉइंट्स हैं एक्चुअली कि क्लाउड और चैट जीपीटी का ये डिफरेंस है ज्यादातर। यानी कि क्लाउड को हम बिजनेसेस के लिए यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, जबकि चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी हम यूज करते हैं बल्क के काम के लिए, इमेज जनरेशन के लिए। वैसे तो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो ज्यादा फोकस है इनका वो इन चीजों पर है कि बल्क का काम करना है, तो हमारे पास क्लाउड जो है वो इतना ज्यादा एफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे पा रहा। बल्क के लिए हम चैट जीपीटी के पास जाकर उससे काम करवा सकते हैं। सो अब साइंस टीचर के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल, मैं एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, और एक पहले बता चुका हूँ कि जॉब भी मेरी एज ए टीचर है। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। बाकी आप लोगों ने अगर कोई चीज़ और भी पूछने तो लास्ट में इंशाल्लाह क्वेश्चन लेंगे। अच्छा, अगर एक ये जनरली आप साइंस टीचर को एज ए टेम्पलेट समझ लें, ओवरऑल ये काम ऐसे ही करता है कि लेसन डिज़ाइन एंड डिलीवरी। फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जो भी हैं, मतलब आपकी फील्ड जो भी है, आपने जो काम करवाना है क्लाउड से, उसका टेम्पलेट ही होना चाहिए। जब आप ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक साइंस, आप लोगों के पास, आप लोगों में से ज़्यादा साइंस की जानने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, मुझसे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर अब लेसन डिज़ाइन एंड डिलीवरी। आपने एक लेसन प्लान बनवाना है या एक लेसन के बारे में कुछ चीज़ें बनवानी है, आपने एक प्रेजेंटेशन बनवानी है, जो भी है, आप जो भी उससे पूछना चाहते हैं, तो आपने उसके लिए क्या क्या करना है या आपके लिए वो क्या काम कर सकता है। सबसे पहले इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान। हुक क्वेश्चन, आपने हुक क्वेश्चन देना है, प्लस गाइडेड एक्टिविटीज, प्लस डिफरेंशिएशन, प्लस अलाइन टू करिकुलम। आपने इन चारों चीज़ों को वहाँ पर अलाइन करना है। जब इन चारों चीज़ों को अलाइन कर आप उससे रिजल्ट निकालेंगे तो वो रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन किस्म का दे देगा। मतलब आपने इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान बनवाना है। उसके लिए एक प्रॉम्प्ट है मेरे पास, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ इंक्वायरी बेस्ड लेसन प्लान, ये वाला मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, ये कॉपी आप लोगों के पास चैट में देख लीजिएगा। अगर किसी के पास क्लाउड काम कर रहा है, मेरे पास काम नहीं कर रहा, तो ये प्रॉम्प्ट उसे दे दें और उसकी चेंजेस, आपके पास प्रॉम्प्ट पहुंच हो गया होगा।
چیٹ میں دیکھ لیجئے آ گیا نا. کریٹ این انکوائری بیسڈ لیسن پلان آن, آپ نے اس کو ٹاپک دیا. فار ایگزامپل فوٹوسینتھسس ہے آف فار ایئر گروپ, مطلب کون سے سال کے اسٹوڈنٹس کے لیے, فار ایگزامپل 9th کے لیے. انکلوڈ اے ہک, 9 منٹس ہے, انکلوڈ اے ہک کوشچن, guided inquiry, activities, key vocabulary, differentiation, strategies and learning outcomes aligned to the national curriculum. اب آپ نے اس کو دیا فوٹوسینتھسس کا ٹاپک دیا, یا جو بھی آپ نے اس کو ٹاپک دیا, کلاس کا نام دیا, تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے پاس. کوئی بندہ اس پہ کام کرتا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیجیے, میرے پاس کلاؤڈ کام نہیں کر رہا. تو اگر کوئی ہے آپ لوگوں میں سے جس کے پاس کلاؤڈ صحیح طرح کام کر رہا ہو, کیونکہ آج کلاؤڈ کا واقعی تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے. جی سر میرے پتہ نہیں پاس کام کیوں, کر رہا یا میرے پاس ہے شاید, تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں صحیح سے آپ لوگوں کو. ہے. جی سر میرے پاس جی, کام تو کر رہا ہے. یہ پرومپٹ دے دیں, اور اس کے لیے جو ٹاپک دے دیں, ٹاپک کوئی بھی نام دے دیں, فوٹوسینتھسس دیکھ لیں اس کو ذرا ایک دفعہ, تو آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ہاں آپ دیکھیں نا, یہاں پر آپ کو میں تھوڑی سی چیزیں بتا دوں, یہاں پر میں شارٹ کرنے کی کوشش کروں گا. کہ آئی ول گو وتھ فوٹوسینتھسس, آپ کو ٹاپک کہ پاکستان کے نیشنل کریکولم فار سائنس گریڈ 7 کے لیے یہ ٹاپک دینا ہے. اور لیسن پلان کیا ہوگا آپ لوگوں کا, کہ فوٹوسینتھسس ہے, سبجیکٹ ہے سائنس کا, آپ نے 80 منٹس یعنی کہ 40 منٹ کے 2 کلاسز لینے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور کیسے کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر اس کو دے دو, اب اس نے ساری اسکرپٹ لکھ کر دے دی ہے کہ اپنی کلاس میں کیا چیز کرنی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایکچولی کہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں بتائے گا جو آپ لوگ چاہتے ہیں, آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ ساری چیزیں بتائے گا. اب اس کو لیسن پلان بتا دیا, لیسن پلان کے مطابق آپ نے 40 منٹس کے 2 کلاسز لینے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ دیکھیں لرننگ آؤٹ کمس کیا ہیں آپ لوگوں کے, جب آپ اس کو پڑھائیں گے تو اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ ان بچوں کو کیا چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی, یہ چیز آ گئی لرننگ آؤٹ کمس. اس کے بعد ہک کوسچن, آپ نے کلاس شروع کرنی کیسے ہے. پہلے آپ نے کلاس میں جو کوسچن دینا ہے اس کو ہک کہتے ہیں. اب if a plant is locked in a dark room with water and soil but no sunlight, will it survive? Why or why not? اب آپ نے وہ کوسچن کیا, اب وہ کوسچن کا رسپانس جو آپ کو آئے گا تو اس کا ریزلٹ کیا ہو. مینٹل اسٹرینتھ ہوگا, سنو جو کچھ مطلب آپ نے کلاس کو شروع کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ووکیبلری وغیرہ ساری چیزیں, مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو سب چیزیں ایک اسکرپٹ لکھ کر دے دے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو کیسے لے کر جانا ہے. اب آج یہ جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذرا, یہ دیکھیں یہ جو میرے پاس موجود ہے, یہ سارا جو موجود ہے, اس سارے پریزنٹیشن کو میں نے موڈیفائی کیا ہوا ہے اے آئی سے, کلاؤڈ سے. کیسے کیا, میں نے اس سے اتنا بھی کیا ہے کہ میں نے اس کو میں نے چیک کرنے کے لیے اس ساری چیزوں کو پہلے بھی کہ یہ ٹرانسکرپٹ کیسے لکھ کر دے گا, اسکرپٹ کیسے لکھ کر دے گا, کیا کیا چیزیں مجھے مطلب فار ایگزامپل میں نے اسے بتا دیا کہ میں نے کلاس لینی ہے تو اس کے کلاس میں میں نے کیا کیا چیزیں بتانی ہے, میں نے یہ ٹاپک سمجھانا ہے تو اس ٹاپک کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور کون کون سی باتیں بتانی ہے, کون کون سی باتیں بتانی نہیں ہے, ساری چیز مجھے لے کر دے دے گا. اس کے بعد لیب ایکسپیریمنٹ ڈیزائن, فار ایگزامپل آپ ایکسپیریمنٹ کروانا چاہتے ہیں, پروجیکٹ بیس لرننگ ٹاسک, آپ کوئی پروجیکٹ کروانا چاہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بالکل اچھے سے رزلٹ کے ساتھ بتائے گا. اسیسمنٹ اینڈ ریویژن, آپ نے کلاس کے اندر یا فار ایگزامپل آپ ایک اسی فیلڈ کے اندر ہیں, جس بھی فیلڈ کے اندر ہیں, فار ایگزامپل آپ ویب ڈیولپر ہیں, آپ ایس یو ایکسپرٹ ہیں, یا آپ سوشل میڈیا مارکیٹر ہیں. اب آپ نے ایک کلاس لینی ہے, آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس بنا لیے, ان کو پڑھانا ہے.
اب آپ نے جب ان کو پڑھانا ہے تو پہلے تو اس کے لیے سارا اسکرپٹ لکھوا لیا کہ میں نے یہ ٹاپک پڑھانا ہے. فار ایگزامپل پہلا ٹاپک آپ نے پڑھانا ہے پرسنل برانڈنگ کا. اب پرسنل برانڈنگ کے لیے آپ نے کلاؤڈ یا چیٹ جی پی ٹی دونوں میں سے زیادہ تر کلاؤڈ اس کا بڑا اچھے ریزلٹ دے رہا ہے، جو کہ میں خود یہ نوٹ کر چکا ہوں. کلاؤڈ کیا کہے گا؟ کلاؤڈ آپ لوگوں کو سارے اسکرپٹ لکھ کر دے دے گا. اس کے بعد آپ نے اس سے کوئز لکھوانے، کوئز کے لیے بھی آپ کو بڑا اچھا ریزلٹ دے دے گا. مطلب ساری چیزیں آپ وہاں سے لکھوا کر آپ اس کو بالکل یوز کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایگزام پیپر ساری چیزیں. مطلب کوئز اچھا کوئز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کوئز کہ آپ کلاس کے اندر لے رہے ہیں، جس وربلی آپ لے رہے ہیں، اس کو اسیسمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ جو ہے وہ آپ کوئز لیتے ہیں کہ آپ ہفتے بعد ایک کوئز لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ریویژن سمری، ایگزام پریکٹس کویسچنز، کیلکولیشنز، واک تھرو، یہ ساری چیزیں آپ یعنی کہ آپ اسے لے سکتے ہیں. اب آپ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر سائنس کو میں نے زیادہ اس لیے لیا کیونکہ میں خود سائنس پڑھا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی لرننگ حوالے سے میں یہ کر لوں. اور اس کی مطلب یہ ابھی پچھلے دنوں اس کے کورس میرے ختم ہو گئے ہیں، سرٹیفیکیشن ہوئی ہے، تو اس وجہ سے مطلب یہ ساری چیزیں مجھے زیادہ پتہ چل گئی ہیں. تو آپ اگر ویب ڈیولپر ہیں پیشہ، آپ جو بھی فیلڈ سے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ آپ نے اس کو یہ پرومپٹس دینے. میں آپ کو ویسے جنرل 1-2 پرومپٹس بھیج دوں گا، سائنس کے ریلیٹڈ، اردو کے ریلیٹڈ، انگلش کے ریلیٹڈ. آپ اس میں سے وہ چیزیں دیکھ لیں. جب آپ وہ چیزیں دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کہنا ہے اسے. اور پرومپٹ انجینئرنگ میں نے بتا دیا کہ آپ نے اس کو رول بتانا ہے، ٹاسک دینا ہے، یہ چیزیں انسٹرکشنز، یہ ساری چیزیں دے کر آپ اس سے اچھا ریزلٹ جنریٹ کروا سکتے ہیں.